بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین و قارئین کرام، آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ فرشتے کیسے پیدا ہوئے، فرشتوں کی عمر کتنی ہوتی ہوگی، فرشتے کیا کام کرتے ہوں گے، کہاں رہتے ہوں گے، ان کی جنس کیا ہوتی ہوگی، کیا یہ ہماری تمہاری طرح ہی پیدا ہوتے ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہوں گے، تو جہان میں فرشتے کتنی تعداد میں ہوں گے، ان کی طاقت و قوت کتنی ہوتی ہوگی، اور ان میں بڑے بڑے فرشتے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، ان کی عمریں میں کتنی ہوتی ہوں گی۔ اور آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے سے پہلے آپ کی مجلس میں اچانک ایک شخص آیا جس نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے انتہا درجے کے سیاہ بال تھے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اس شخص کو جانتا بھی نہیں تھا اور اس میں سفر کے کوئی آثار بھی نہیں نظر آتے تھے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ مسافر بھی نہیں لگتا تھا اور وہ مکہ شریف یا مدینہ شریف یا عرب و عجم کے کسی علاقے کا باشندہ بھی نہیں لگتا تھا، نہ تو کوئی اس کے ساتھ سواری کا ذریعہ موجود تھا، وہ اس علاقے کا بھی نہیں تھا، اور ایسا جوان کہ انتہائی خوبصورت، کڑیل، تندرست، بھلا سا لگتا تھا، اور وہ جا کر بہت بے تکلفی سے حضور علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام کے درمیان سے نکلتا ہوا جا کر بیٹھ گیا، جیسے کوئی بہت پرانا دوست ہو، اور اپنے گھٹنے آگے بڑھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھٹنوں سے لگا دیے اور خوب لگ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ ران پر رکھ دیے۔ کتنا عجیب منظر ہے، اور صحابہ کرام بھی خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ صحابہ کرام تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ اگر ذرا سا سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ یہاں تک کہ وہ سانسیں بھی دھیرے دھیرے یعنی آہستہ آہستہ لیتے تھے کہ کہیں حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی یا گستاخی نہ ہو جائے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ پھر اس آنے والے شخص نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور روزے رکھو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پر اور فرشتوں پر اور رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لانا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوستو، پھر وہ شخص کہنے لگا آپ نے سچ کہا۔ آگے سے وہ شخص پھر کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ آپ نے اس کا بھی تسلی بخش جواب عنایت فرمایا۔ پھر وہ شخص وہاں تھوڑی دیر موجود رہ کر چلا گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا اس شخص کو بلانا۔ جب دیکھا گیا تو وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ تب حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہی جبرائیل علیہ السلام ہے جو دنیا میں جتنے نبی و رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ سب کے پاس اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبرائیل، بتاؤ تمہاری عمر کتنی برس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر تو معلوم نہیں، مگر چوتھے حجاب میں ایک تارا تھا
جو 70,000 برس کی مدت میں صرف ایک بار چمکا کرتا تھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ گویا جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری عمر بہت زیادہ لمبی ہے، چنانچہ اس وقت میری عمر 5 ارب 4 کروڑ سے بھی اوپر ہے۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، یعنی اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، میں وہی تارا ہوں جسے تم نے عالم غیب میں 72,000 دفعہ چمکتے دیکھا ہے۔ ناظرین و قارئین اکرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔